نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے ساتھ اکرام، حاضرین محفل اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاریخ عالم شاہد ہے کہ بعثت محمدی سے قبل پورا معاشرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا تھا، باپ اپنی زندہ بیٹی کو درگور کرنے پر فخر کرتا تھا. ان گھٹا ڈوب اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ہر طرف برہان رحمت کا نزول ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایمان قرار دیا. پھر اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. حاضرین محترم، یہ عشق رسول ہی تھا جس نے بکر کو صدیق اکبر بنا دیا. یہ عشق رسول ہی تھا جس نے عمر کو درِ انصاف والا فاروق اعظم بنا دیا. یہ عشق رسول ہی تھا جس نے عثمان کو سخاوت کا علمدار بنا دیا. یہ عشق رسول ہی تھا جس نے علی کو شیر ہدا بنا دیا. یہ عشق رسول ہی تھا جس نے امام حسین کو صبر کا پہاڑ بنا دیا. یہ عشق رسول ہی تھا جس نے عبداللہ ابن عباس کو مفسر اعظم بنا دیا. یہ عشق رسول ہی تھا جس نے بلاغ لوست عشق سے آشنا کر دیا. اور یہ بھی عشق رسول ہی تھا جس نے سلطان محمود غزنی کو ہمت عطا کی. اور یہ بھی عشق رسول ہی تھا جس نے محمد بن قاسم کو مسلمان بیٹی کے سزا پر لبیک کہنے پر مجبور کر دیا. لبیک 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 یا رسول اللہ. حاضرین محترم، اس عشق رسول کی بدولت کبھی دریا بھی مسخر ہو جایا کرتے تھے اور کبھی صحرا بھی تابع ہو جایا کرتے تھے. جناب صدر، اس عشق رسول کی بدولت کئی سو سال تک مسلمانوں نے پورے عالم پر حکمرانی کی اور اسی عشق رسول کی بدولت مسلمانوں کی سلطنت میں سورج طلوع ہوا کرتا تھا اور اسی میں غروب ہوا کرتا تھا. اور جب سے امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کو دل سے بھلا دیا ہے، تب سے بغداد کا علمی خزانہ تباہ برباد ہو چکا ہے. گرنالہ اندرس کے سائل گرد آلود ہو گئے ہیں. حاضرین محترم، اگر آج بھی امت مسلمہ اس زوال کو عروج میں بدلنا چاہتی ہے تو گھومت حضرت سے ٹوٹے ہوئے ناطوں کو بحال کرنا ہوگا اور عرض کرنا ہوگی: آج پھر اسلام گریا گناہ ہے آقا، آج پھر اسلام گریا گناہ ہے آقا. کربلا والوں کو اس نے صدائے دی ہے، کربلا والوں کو اس نے صدائے دی ہے. اس کے اطراف میں جلتے ہیں وہ شعلے، اس کے اطراف میں جلتے ہیں وہ شعلے جن کو غیرو تغیرو اپنوں نے بھی ہوائیں دی ہیں، جن کو غیرو تغیرو اپنوں نے بھی ہوائیں دی ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی اور اسی میں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.